بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ من بيان حد الاسم أراد أن يذكر بعد خواصه ليفيد زيادة معرفة به فقال ومن خواصه منبها بصيغة جمع الكسرة على كسرتها وبمن التبعيدية على أن ما ذكره بعض منها بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن نے فرمایا ومن خواصہ دخول اللام والتنوین والاسناد الیہ والجر والتنوین والاسناد الیہ والاضافہ. اسم کے خواص میں سے ہے لام کا داخل ہونا، جر کا داخل ہونا، تنوین کا داخل ہونا، اس کی جانب اسناد ہونا اور اضافت. 5 خاصے بیان. مزید تفصیل انشاءاللہ شرح میں آئے گی. دوبارہ سمجھیے متن کا خلاصہ. یہاں سے اسم کے خواص کا بیان کرتے ہیں تو کہا اسم کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے لام کا داخلہ، دوسرا جر کا داخلہ، تیسرا تنوین کا داخلہ، چوتھا اس اسم کی جانب اسناد کا ہونا، پانچواں اضافہ. یہ 5 باتیں ذکر کی ہیں اسم کے خواص سے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے خواص سے ہے لام کا داخلہ، جر کا، تنوین کا، اسناد الیہ اور اضافت. یہ ہو گیا متن کا خلاصہ. شرح کی اغراض. اسم کی تعریف الاسم ما دل علی معنی فی لفظہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاث. یہ ہوگی تعریف. وہو معرب و مبنی. یہ ہوگی تقسیم. تقسیم ہوتی ہے تعریف کا تتمہ. جب تقسیم تعریف کا تتمہ ہے تو تتمہ شے کا شے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب تقسیم اور تعریف کو اکٹھے بیان کرنا چاہیے تھا. بیچ میں خواص لانے کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھے. بیچ میں خواص کیوں بیان کیے گئے جبکہ تقسیم تعریف کا تتمہ اور تتمہ تو شے جو ہے وہ متصل بھی شے ہوتا ہے. تو لہذا وہو معرب و مبنی اس کو اسم کی تعریف سے جڑا ہوا ہونا چاہیے تھا. وہ جو ہے یہ اعتراض ہوا تو اس کا جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ جو خواص کا ذکر ہے یہ بھی اس کی معرفت میں اضافہ کے لیے ہے. بات پہ توجہ دے. تقسیم تعریف کا تتمہ. تقسیم تعریف کا تتمہ کیوں؟ وہ معرفت میں اضافہ کا ذریعہ ہے، اس لیے تعریف کا تتمہ ہے. یہ جو خواص ہیں یہ بھی معرفت میں اضافہ کا ذریعہ ہے، تو پھر یہ بھی تتمہ ہوا. تو تعریف کے ہو گئے 2 تتمے، ایک بیان خواص اور دوسرا تقسیم. تو اب یہ بھی تتمہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ آیا، وہ بھی تتمہ ہے. وہ اس تتمہ کے بعد آیا لیکن بیچ میں اجنبی نہیں آیا. بیچ میں جو آیا وہ اجنبی نہیں ہے، لہذا بیچ میں تتمہ اولا آ گیا، وہ تتمہ ثانی ہے. کوئی خرابی نہیں. بات سمجھے. دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ اسم کی تعریف کیا اسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاث. یہ ہے تعریف. وہو معرب و مبنی. یہ ہے تقسیم. تقسیم ہوتی ہے تعریف کا تتمہ. شے کا تتمہ شے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو لہذا ہونا یہ چاہیے تھا جو تقسیم ہے وہ تعریف سے جڑی ہوئی ہوتی. مصنف نے کیا کیا؟ تعریف، تقسیم، بیچ میں خواص. یہ جو بیچ میں خواص آئے ہیں تو یہ شے اور اس کے تتمہ کے بیچ غیر کا فاصلہ آ گیا. یہ مناسب نہیں. ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ خواص بیان کیوں کیے. ہمیں یہ اعتراض ہے کہ خواص کو بیان کرنا تھا تو شے کے تتمہ کے بعد بیان کرتا. اعتراض سمجھے. تو اس کا جواب دیا شارح الرحمہ نے. اصل جواب یہ ہے کہ
پہلے ذکر کی ہے تعریف. یہ جو خواص کا بیان ہے یہ تعریف میں زیادت کا باعث ہے, معرفت میں اضافے کا ذریعہ ہے. جب یہ معرفت میں اضافے کا ذریعہ ہے یہ بھی تتمہ ہے. تقسیم کیوں تتمہ ہے؟ معرفت میں اضافے کا ذریعہ, تو یہ بھی معرفت میں اضافے کا ذریعہ, یہ بھی تتمہ ہے. تو پھر تعریف کے دو تتمے یہاں پر آ گئے, ایک بیان خواص, دوسرا تقسیم. تو لہذا یہ مانا کہ تقسیم اور تعریف کے بیچ یہ آ گئے, لیکن ابھی یہ جنبی نہیں رہا. تقسیم بھی تتمہ ہے, یہ بھی تتمہ ہے. تو شے اور اس کے تتمہ کے بیچ تتمہ اولا آیا ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ ذہن میں رکھے, اس سوال کا جواب بھی ہو گیا اور اپنی جگہ پر ربط کی تقریر بھی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. جب فارغ ہوئے اسم کی تعریف کے بیان سے ارادہ کیا ذکر کرنے کا, اس کے بعد خواص تاکہ افادہ کرے اس کی مزید معرفت کا. وجہ ہے اب غور کریں آپ. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا من خواصہ. من کے کئی معنی ہیں, من کی کئی قسمیں ہیں. یہ من کون سا ہے؟ شارح الرحمہ نے بتا دیا یذکرا بعد خواصہ سے کہ یہ من تمیزیہ ہے. یہ من ہے تمیزیہ. بات سمجھے؟ یہ بعد خواصہ, جو بعد کا لفظ ہے اس سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ من تمیزیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. مانا کریں ارادہ کیا اسم کے بعض خواص کی ذکر کا تاکہ افادہ کرے اسم کی اضافی معرفت کا. تو کہا اسم کے خواص سے ہے. تو جو ہے اعتراض یہ ہے کہ من لائے تبیزیہ, من لائے تبیزیہ جو شے کی تبعیض کی جائے تو تقلیل ہو جاتی ہے. ایسا نہیں؟ شے کی تبعیض کی جائے تو تقلیل ہو جاتی ہے. بات سمجھے؟ سارے لوگ آ جاؤ, بعض آ جاؤ. جب بعض ہوا تو سب سے کم ہوگے نہیں ہوگے. تو من تبعیضیہ کو قلت لازم ہے. یہ بات سمجھے؟ اور خواص یہ جمع ہے اور جمع کثرت کا صیغہ ہے. خواص جمع کثرت ہے, جمع ہے اور جمع کثرت کا صیغہ ہے. تو من کو قلت لازم, خواص کو کثرت لازم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کیوں کیا؟ اعتراض سمجھے؟ جب دونوں کے لوازم میں آپس میں مخالفت ہے, دونوں کے لوازم میں آپس میں تضاد ہے, تو دونوں کو جمع کرنا نہیں بنتا. اعتراض سمجھے؟ ذہن میں رکھیں یہ اعتراض پہلے من کے معنی بیان کیے تو بنا. اگر من کے معنی بیان نہ کرتے تو جب بیان کرتے تو جب اعتراض بنتا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بعد خواص سے ہی وہاں پر من کے معنی بیان کر دیے. جب من کے معنی بیان کر دیے اعتراض بن گیا کہ بھئی من تم تبیزیہ بنا رہے ہو. جب من تبیزیہ ہے تو تبعیض کو قلت لازم. سمجھے بات؟ سارے انسان تو بعض انسان ان سے کم ہے, تو من کو قلت لازم. خواص صیغہ جمع کثرت کا, اسے کثرت لازم. تو من کو قلت لازم, ادھر کثرت ضروری. تو من اور خواص کے مدلولات جو ہیں یا مدلولات کے لوازم جو ہیں ان میں آپس میں تضاد ہے, تو ان کو جمع کرنا نہیں بنتا. یہ اعتراض سمجھے؟ اس کا علامہ جامی علیہ رحمہ جواب دے رہے ہیں. حاصل جواب یہ کہ یہاں پر من کا کو قلت لازم ہے, خواص کو کثرت لازم ہے, لیکن آپس میں یہاں تضاد نہیں ہے. سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا محمل ہے, اپنی توجیہ ہے. خواص جمع کثرت اشارہ کر دیا کہ اسم کے خواص کثیرہ ہیں. من تبیزیہ اشارہ کر دیا سارے نہیں بیان کر رہے, بعض بیان کر رہے ہیں. یعنی خواص کثرت پر دال, لیکن کثرت فی نفسہا پر دال. من قلت پر دال. کس کی قلت پر؟ جو بیان شدہ ہے.
ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں اپنی جگہ پر بہت سے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے خواص سے. جو بیان کیے جا رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے من سے. بات سمجھے؟ آپس میں کوئی تعارض نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. بات ہے دوبارہ سمجھے. اس کا جواب دیا علامہ جامی علیہ رحمہ، اس کا جواب دے رہے منبہن بصیغۃ جمع الکثرۃ علی کثرتها ومن التبعیضیۃ علی ان ما ذکرہ بعض منها. اصل جواب یہ ہے کہ خواص کی دلالت کثرت پر ہے، من قلت کا تقاضا کرتا ہے. قلت اور کثرت میں آپس میں تضاد بھی ہے، لیکن یہاں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواص جمع کثرت یہ ان خواص کے فی نفسہا کثرت پر دال ہے. من کو قلت لازم، اشارہ ہے کہ جو بیان کیے ہیں وہ تھوڑے ہیں، ان میں سے بعض ہے. فی نفسی بہت سے ہیں، جو بیان کیے ہیں وہ تھوڑے ہیں. اب کثرت اور قلت دونوں جمع ہو گئے یہاں پر، کوئی خرابی نہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، خرابی تب ہوتی جب کہ یہ ایک ہی لفظ کا مدلول ہوتے. قلت من کا مدلول ہے، من کے مدلول کو لازم ہے، اور کثرت خواص کے مدلول کو لازم ہے. اب اور الفاظ کے مدلولات کو لازم ہے، اب کوئی خرابی نہیں ہے. ہاں اگر اور الفاظ کے مدلولات ہوتے اور جمع ممکن نہ ہو تو پھر بھی خرابی ہوتی. جمع ممکن ہے، سمجھے؟ تنبیہ کرتے ہوئے جمع کثرت کی صیغہ سے خواص کی کثرت پر یعنی فی نفسیہ کثرت، اور من تبیزیہ سے اس بات پر جیسے ذکر کیا ان میں سے بعض ہے. وہی جمع خاصۃ و خاصۃ الشیء ما یختص به ولا یوجد فی غیرہ. بس ومن خواصہ مرکب اضافی. مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف. مضاف الیہ یہاں پر بدیہی ہے، مضاف نظری ہے، اس لیے مضاف کے بارے میں گفتگو ضروری. پھر مضاف جمع کی معرفت اس کی مفرد کی معرفت پر موقوف، اس لیے اس کے مفرد کی بات کرتے ہیں کہ اس کا مفرد کیا ہے. کیا اس کا مفرد ہے؟ خاصہ. خاصہ کے معنی کیا ہے؟ ما یختص بشیء ولا یوجد فی غیرہ، جو شے کے ساتھ مختص ہو اس انداز میں کہ اس کے غیر میں نہ پایا جائے. بات سمجھ لیجیے، آسان بات ہے، دوبارہ سمجھ لیجیے. ومن خواص سے مرکب اضافی. مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف. یہاں پر مضاف الیہ تو ہے بدیہی، مضاف ہے نظری. ٹھیک ہے، اس لیے مضاف کی وضاحت کی حاجت ہے. مضاف ہے خواص جمع کی معرفت اس کی مفرد کی معرفت پر موقوف. اس لیے اس کے مفرد کی تعریف کرتے. مفرد کی تعریف کیا ہے؟ مفرد کے کیا معنی ہے؟ خواص کا مفرد ہے خاصہ. خواص کا مفرد کیا ہے؟ خاصہ. شے کا خاصہ کسے کہتے ہیں؟ کا ما یختص بالشیء ولا یوجد فی غیرہ، جو شے کے ساتھ مختص ہو اور اس کے غیر میں نہ پایا جائے. اس کے غیر میں نہ پایا جائے. ٹھیک ہو گیا. مزید بات آگے آ رہی مانا کر. اور وہ جمع خاصہ کی اور شے کا خاصہ وہ امر ہے جو شے کے ساتھ مختص ہو تو اس کے غیر میں نہ پایا جائے. وہی اما شامل لجمیع افراد ما ہی خاصۃ لو کالکتاب بالقوۃ للانسان. ہمارے پاس کتاب ہے یا کاتب ہے؟ کاتب ہے. تو پھر کتاب کیوں بنا؟ کالکتاب بالقوۃ للانسان. کالکاتب بالقوۃ للانسان. جی. او غیر شاملۃ کالکاتب بالفعل له. بس ایک سوال اور اس کا جواب. یہ سوال اٹھا ہے خاصہ کی تعریف سے. جی خاصہ کی تعریف سے یہ سوال اٹھا ہے. خاصہ کی تعریف کیا کی؟ ما یختص بشیء. کیا؟ ما یختص بشیء، جو شے کے ساتھ خاص ہو. تو اختصاص فرع ہے وجود کی. ٹھیک ہے، اختصاص فرع ہے وجود کی.
شے کے ساتھ خاص ہو مطلب شے میں پایا جائے. جی اب ہم کہتے ہیں الف لام خاصہ ہے اسم کا، جی تو مطلب اسم میں پایا جاتا ہے. جی لیکن آپ دیکھیں الف لام اذ پر داخل نہیں ہوتا. جی اذ اس میں الف لام نہیں ہے، اذا اس میں الف لام نہیں ہے. اذ اس میں تنوین نہیں ہے، اذا اس میں تنوین نہیں ہے. جی اذ اس میں جر نہیں ہے، اذا اس میں جر نہیں ہے. جی اذ اس میں مسند علیہ نہیں ہے، اذا اس میں مسند علیہ نہیں ہے. جی اور بھی مثالیں بن سکتی ہیں. جی آپ نے کیا کہا کہ ما یختص بالشیء، جی اور اختصاص فرع ہے وجود کی، جی یعنی ما یوجد فی شیء، جی جو شے میں پایا جائے. جی ہم پوچھتے ہیں لام خاصہ ہے نہیں ہے، کہا خاصہ ہے، جی یعنی اس میں پایا جاتا ہے. جی اسم میں پایا جاتا ہے. اسم میں پایا جاتا ہے تو انگنت اسم میں جن میں لام نہیں پایا جاتا، جی جار نہیں پائی جاتی، جی تنوین نہیں پائی جاتی، جی وہ مسند علیہ نہیں بن سکتے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی جیسے لا تعداد اسماء ہے. جی تو اب اختصاص فرع ہے وجود کی، وجود تو ہے نہیں، اختصاص کہاں سے آئے گا؟ جی جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی یہ اعتراض ہے، اس کا شارح لہرم نے جواب دیا. بات پہ توجہ دیں. حاصل جواب یہ ہے کہ ایک ہے شے میں وجود، جی جی ایک ہے شے کے تمام افراد میں وجود. جی جی خاصہ وہ ہے جو شے میں پایا جائے. جی جی ہم نے یہ نہیں کہا ما یختص بکل فرد بکل فرد اللہ، جی جی ہم نے یہ نہیں کہا. جی ہم نے کہا ما یختص بشیء، جی ٹھیک ہے، جو اس چیز کے ساتھ، اس کلی کے ساتھ مختص ہے، جی اس کلی میں پایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی. اس کلی میں پائے جانے کے بعد پھر اس کی دو حالتیں ہیں. اس کلی کے ہر فرد میں پایا جاتا ہے، جی جی یا کلی کے ہر فرد میں نہیں پایا جاتا. جی جی کلی کے ہر فرد میں پایا جائے تو خاصہ بھی ہے، شاملہ بھی ہے. جی کلی میں پایا جائے، اس کے ہر فرد میں نہ پایا جائے، خاصہ ہے، غیر شاملہ ہے. جی آپ نے خاصہ کے معنی یہ سمجھے کہ خاصہ کی ایک ہی قسم میں شاملہ، جی اس کے ہر فرد میں، ایسی بات نہیں ہے. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. خاصہ کی دو قسمیں ہیں، شاملہ اور غیر شاملہ. جی. شاملہ وہ ہے جو ہر فرد میں پایا جائے، جی غیر شاملہ وہ ہے جو اس کے ساتھ مختص تو ہے لیکن ہر فرد میں نہیں پایا جاتا. جی 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 نوع کے ساتھ خاص ہے، جنس کے ساتھ خاص ہے. جی بات سمجھے ہو رہی ہے؟ جی. لیکن ہر فرد میں نہیں پایا جاتا، خاصہ ہے لیکن شاملہ نہیں ہے. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. یہ بات سمجھ لو کہ اعتراض کی بنیاد کس پر ہے جی اور جواب کی بنیاد کس پر ہے. جی اعتراض کی بنیاد اس پر ہے کہ اختصاص فرع ہے وجود کی. یہ جملہ ٹھیک ہے، جی. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بات ذہن میں رکھنا. جی اختصاص فرع وجود کی ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے. جی لیکن معترض نے کیا کہا؟ معترض نے کہا بھئی شے کا خاصہ ہے مطلب ہر فرد میں پایا جائے گا. جی شے، معترض نے فرد کو لے کر اعتراض کیا جی اور مجیب نے کہا نہیں. بات یہ کہ ہم نے شے کے ساتھ خاص مانا، یعنی اس کی نوع کے ساتھ خاص، جی. اس کی جنس کے ساتھ خاص. جی. ہر فرد کی بات ہم نے نہیں کی. جی نوع اور جنس کا خاصہ ہونے کے بعد کبھی ہر فرد میں موجود ہوتا ہے، کبھی ہر فرد میں موجود نہیں ہوتا. جی. ہر فرد میں موجود ہو تو شاملہ ہے، جی. ہر فرد میں موجود نہ ہو تو غیر شامل ہے. بات سمجھے ہو؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی. اب دیکھو اس میں اعتراض کا جواب بھی آ گیا اور خاصہ کی تقسیم بھی آ گئی. جی. خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ. ٹھیک ہوگی. جی. اور وہ کیا ہو؟ خاصہ یا شامل ہوگا یا شامل ہوگا اس کے تمام افراد کو جس کا وہ خاصہ ہے، جس کا وہ خاصہ ہے. جس کا خاصہ اس کے تمام افراد کو شامل ہے. جی. اب یہ خاصہ ہے اس نوع کا مسئلہ. جی خاصہ نوع کا ہے، اس کے تمام افراد میں پایا جاتا ہے. جی خاصہ نوع کا ہے، تمام افراد میں نہیں پایا جاتا. خاصہ نوع کا تمام افراد میں پایا جائے. کاتب القوت. جی کاتب القوت کا مطلب ہے کہ کاتب بن سکتا ہے، جی صلاحیت ہے اس کے اندر. جی کاتب بالفعل جو بن چکا ہو، جی 3 زمانوں اس کی ایک زمانے میں جی. بالفعل وہ کتابت کرے. جی بات سمجھ رہے ہو جی. نہیں؟
اور وہ یہ شاملہ ہے اس تمام ان تمام افراد کو اس چیز کے تمام افراد کو جن کا خاصہ ہے، جیسے کاتب القوت انسان کے لیے غیر شاملہ، جیسے کاتب الفعل انسان کے لیے.